تمام پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فاروق نواز بھٹی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انکشافات سے بھرپور انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے نیب میں ایک بہت ہی اہم کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں CDA میں، ان کے میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر 2.25 ارب روپے کے اثاثہ جات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اب ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے پاکستان کی بیوروکریسی نے۔ جی ہاں، اب انہوں نے فرنٹ مین جو ہے وہ ڈھونڈ لیے ہیں کہ فرنٹ مین کے ذریعے جو ہے وہ اپنا پیسہ وہ ٹھکانہ لگاتے ہیں، ان کے نام پر پراپرٹی بنائی جاتی ہے۔ میرے پاس سے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، میرے پاس بہت سارے کچھ اس کیس کے حوالے سے بہت اہم انکشافات ہیں، ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ کون کون سے صحافی حضرات بھی اس سے حصہ وصول کرتے رہے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر عامر شہزاد چند سالوں کے اندر ارب پتی کیسے بن گئے، وہ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں، اور مختلف حوالوں سے جو انہوں نے پلاٹس حاصل کیے۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے اسی عامر شہزاد کے حوالے سے۔ عامر شہزاد کا ایک فرنٹ مین ہے کیسر محمود۔ یہ کیسر محمود صاحب کا جو ہے یہ کارڈ ہے، یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کیسر محمود صاحب ہیں، اور انہوں نے کمال ہوشیاری سے ان کے ساتھ جو سیلفیاں لی ہوئی تھی وہ فیس بک سے ہٹا دی ہیں عامر شہزاد نے۔ جی، پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والوں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ثبوت بھی بنتا جا رہا ہے۔ جو سیلفیاں ہٹائی گئی ہیں اس پر تو ہم ایک الگ سے آپ کو وہ بتائیں گے، پروگرام بھی کریں گے اور وہ فوٹو بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہاں جو انکشافات میں ابتدائی طور پر جو پلاٹ سامنے آئے ہیں، یہ فرنٹ مین ہے ملک کیسر، ان کے جو پلاٹس کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہ پلاٹ جو ہے یہ 2540 کا ہے، سیکٹر I-10-1 604 AC، اور سائز ہے ایک اور پلاٹ کا ہے 2550 کا، اور اس کا سیکٹر ہے I-10-1، اور I-10-1 میں ہی ایک اور پلاٹ ہے 832C، 832A، 832K، 832R، جی، اور 832S۔ یہ سارے کے سارے پلاٹ جو ہیں یہ فرنٹ مین ہے ملک کیسر، عامر شہزاد کا۔ جی ہاں، بات یہیں پر ہی نہیں رکتی، اس کے بعد 832BC، 738A، 738C، 738S، یہ وہ پلاٹس ہیں جو کچھ پلاٹس کی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ اور اس حوالے سے انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ جب میں نے عامر شہزاد سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی یہ نیب میں ایسی انکوائری چل رہی ہے، FIA میں بھی چلی تھی، FIA میں افضل خان نیازی ان کے IOs تھے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ان کا آنا جانا ہی نہیں ہے، جبکہ میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق افضل خان نیازی کے پاس وہ بحریہ ٹون میں گئے ہیں۔ ان IOs کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سب کے جو ہے وہ گھر وہ بحریہ میں ہی بنتے ہیں، کیوں اتنا پیسہ آ گیا ہے؟ ان تفتیشی افسران کو کون دیکھے گا؟ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب، عزت مآب یہاں پر جو انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ ان IOs سے کون تحقیقات کرے گا؟ جو لوگوں کی تفتیش کرتے ہیں ان کے اوپر کاؤنٹر چیک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، ایک اور صاحب ہیں جناب، ان کا نام ہے راجہ بشارت، وہ ایک سول انٹیلیجنس میں ایک اہم عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور موصوف جو ہیں وہ باضابطہ طور پر فائلیں پرچیز کرنے کا کام کرتے ہیں CDA میں۔ جب ان سے میں نے رابطہ کیا، میں کہا جی راجہ صاحب آپ کا نام بھی آ رہا ہے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا نہیں کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، راجہ بشارت صاحب آپ کے اسٹام پیپرز کو ہم لے کر آ رہے ہیں، ہم بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ انٹیلیجنس اداروں کے جو افسران ہیں ان کا کام پراپرٹی کا کام کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پراپرٹی کا کام کرنا ہے تو اداروں کو چھوڑ دیں، پہلے پراپرٹی کا کام کر لیں۔ اس بارے میں ہم پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ اور یہ پلاٹ جو ہے وہ مرشد ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، آن بہاف آف عامر شہزاد یہ جو خریدا گیا ہے۔ ایک اور پلاٹ جو ہے وہ کیسر نے خریدا ہے، اور یہ اس کا نمبر ہے IS 453 سیکٹر GL-3۔ ایک اور پلاٹ ہے 41 سیکٹر I-12-3 اونڈ بائی بہاف آف عامر شہزاد۔ یہ عامر شہزاد کے بہاف پہ ملک کیسر جو ہیں، کیسر محمود، یہ فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم دوبارہ دکھانا چاہیں گے پاکستان کی عوام کو، اور اس شخص کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے، کسی عام آدمی کا بیٹا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن 3 سال کے اندر اندر جو یہ پراپرٹی ٹائکون بنا ہے، اس پر جب میں نے رابطہ کیا تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ جی میرا ایک ہی پلاٹ ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تو ہم نے دے دی ہیں، کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم پاکستان کی عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ خالی عامر شہزاد کا فرنٹ مین جو ہے، عامر شہزاد کس کا ہے، عامر شہزاد کو کون سا طاقتور بیوروکریٹ سپورٹ کرتا ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ عامر شہزاد کے والد محترم جو ہیں وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتی ہیں، کس طرح وہ اپنا دباؤ جو ہے وہ ڈال کر CDA سے جو ہے وہ اختیارات لینے سے لے کر
اسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا جو ہے وہ ٹول اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بچانے میں کس طرح وہ کامیاب رہے ہیں، اور ایف آئی اے نے انکوائریاں عامر شہزاد کی کیسے کلیئر کر دی، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، ان حقائق سے ہم پردہ اٹھائیں گے، ہم سی ڈی اے میں بیٹھے کرپٹ مافیا کو بے نقاب کریں گے، اور ہم یہاں میڈیا کے نام پر جنہوں نے اس قلم کے تقدس کو پامال کیا ہے، جن صحافیوں نے عامر شہزاد سے پیسے لیے ہیں، جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں، ہم ان کے نام بھی دیں گے اور مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ بتائیں گے۔ اور ہاں جی، عامر شہزاد صاحب نے پچھلے دنوں ایک گاڑی بھی گفٹ کی، اور وہ بھی اپنے فرنٹ مین کے نام پر، یہاں اسلام آباد میں کس طرح اپنے چاہنے والوں اور چاہنے والوں کو گاڑیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ وہ انکشافات تھے سی ڈی اے کے ایک چھوٹے سے ڈپٹی ڈائریکٹر کے متعلق مبینہ طور پر 2.25 ارب روپے کے اثاثہ جات اس کے سامنے آئے ہیں، اور ابھی تک وہ سی ڈی اے میں بیٹھا ہے۔ یہ سوال وزیر داخلہ سے بھی ہے، چیئرمین سی ڈی اے سے بھی ہے، یہ چیئرمین نیب سے بھی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیب کا آئی او بھی کیا ایف آئی اے کے تفتیشی کی طرح انہیں کلین چٹ تو نہیں دے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ ہفتہ بڑا ہے میں ہم کچھ میر وزیر انکشافات کے ساتھ عوام کو بتاتے رہیں گے، حق جب تک ہماری زبان چل رہی ہے۔ اپنے میزبان ریل فائل کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے کچھ نئے انکشافات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔